अस्सलामु अलैकुम ख्वातीन व हज़रात, आज के सियासी लोग के खुसूसी एडिशन के साथ मैं हूं कतरीना हुसैन। अगर आज आपने टीवी देखा होगा तो यकीनन आपके वही अभी तासुरात होंगे जो शायद हम सब के हैं, जिन्होंने वो तस्वीरें देखी होंगी, वो वीडियो फुटेज देखी होगी जो स्वात में एक 17 साल की लड़की को एक आदमी पकड़े हुए है, एक उसके पैरों को पकड़ा हुआ है और एक आदमी उसको लाठी से, डंडे से मार रहा है। सजा दी जा रही है स्वात में। क्या यह निजाम अदल नाफिज होने से पहले का वाकया है या उसके बाद का? क्या इस लड़की की जो उसको सजा दी गई है ये सिर्फ इल्जाम की बिना पे या किस वजह से? बताया गया है कि ये एक घर से निकल रही थी एक नामहरम के साथ। अब ये भी बताया गया है कि वो नामहरम शख्स उनके ससुर थे। इस पूरे वाकये से हम क्या नतीजा निकालें? क्या यही इसी किस्म का अमन हमें चाहिए? क्या ये इंसाफ है? किस किस्म की इंकरेजमेंट हम दे रहे हैं उन लोगों को जिनको गालिबन निजाम, अदल और इंसाफ के बारे में शायद मालूम नहीं? बात इसी पे करेंगे। आइए आपका हम मेहमानों से तारफ कराते हैं। आज हमारे पहले मेहमान हैं परवेज खान साहब, MNA हैं अवामी नेशनल पार्टी के। हमारे दूसरे मेहमान हैं सेनेटर मोहम्मद तला महमूद साहब, आप सेनेटर हैं JUIF के। और हमें उम्मीद है कि प्रोग्राम में हमें कुछ और लोग भी ज्वाइन करेंगे और हम फोन पे भी बात करेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान से और जिन और लोगों से जिनसे हमारा आज राब्ता होगा। आइए पहले हम आपको वो तस्वीरें दोबारा दिखाते हैं जो आज टीवी चैनल्स पे चलते रहे। इस दौरान मैं कुछ कहूंगी नहीं, आप उस लड़की की आवाज़ सुनिए और वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनकी आवाज़ सुनिए। अगर आपके घर में इस वक्त अभी बच्चे टीवी देख रहे हैं तो प्लीज़ उनको टीवी की तरफ से हटा दें या उसका साउंड इस वीडियो फुटेज के दौरान बिल्कुल बंद कर दें। आइए देखते हैं। अल्लाह से नहीं सकते उठा क्या? बरकत है जलाली रहा क्या कहते तशा तशा आफा शोय कसान आफा का लाम कसान शाह तशे लगे धन्ना क्या कहना बड़वा परवेज साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सवाल ही क्या करूं। उस लड़की की चीखें, ये कह रही है मुझे छोड़ दो, मुझे मार दो, इस तरह मेरे साथ ना करो। और मर्दों की आवाज आ रही है इसको पकड़ के रखो, इसके पैर रखो, पकड़ो, इसके हाथ पकड़ो। 3 मर्द एक 17 साल की बच्ची को जमीन पे इस तरह पकड़े हुए हैं और एक चौथा आदमी डंडे मार रहा है। ये इस किस्म का हमें इंसाफ चाहिए इस बात में? कतरीना, ऐसा है कि मैं इस वाक़े पे जितनी भी मजम्मत करूं कम है और ये दरिंदगी का मुजाहरा है। लेकिन एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि ये फोटो आज रिलीज हुए हैं। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि हम सरे दस्त जब तक इसकी तस्दीक को नहीं पहुंचते हम इसके बारे में ऐसी राय नहीं कायम कर सकते कि ये वाक़या कब का है, किसने किया है,
نہ یہ نظام عدل ہے. اور یہاں پہ ایک ایشو یہ اٹھتا ہے کہ فرض کریں اگر ایک کسی بچی پہ اگر وہ حدود لاس کے تحت یا اسلام کا جو قانون ہے اس کے لیے بھی 4 شہادتوں کی ضرورت ہے. اگر ایک سزا چڑھتی بھی ہے تو اس میں ایک یہ ایشو آتا ہے کہ وہ سزا کا اطلاق کون کرے گا, وہ بھی سرکاری طور پہ ہوگا. لہذا زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پہ. یہ واقعہ جیسے آپ خود کہہ رہی ہیں اور جیسے میاں افتخار صاحب کی بھی میں گفتگو سن رہا تھا, یہ نظام عدل سے پہلے کا ہے. لیکن نظام عدل سے پہلے کا بھی ہے تو جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا ہے, اب چونکہ نظام عدل قائم ہو گیا تو ان لوگوں کی نشاندہی ہو کر اور نظام عدل کے تحت ان پہ FIR درج ہو کے ان کو سزا دینی چاہیے جن مردوں نے یہ کیا. جی. اور اس بچی کے حوالے سے I have to make a separation. جی. اب سوات کا جو معاہدہ ہے, ٹو بی ویری فرینک, یہ تو ہو گئی لیگل ایشو کہ اگر نظام عدل کے تحت ان جنہوں نے یہ اب جو عمل کیا ہے ان کے خلاف FIR یا جو کچھ بھی وہاں پہ طریقہ کار وضع ہوا ہے اس کے تحت ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ عمل کیا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اور اس بچی کی حفاظت کے لیے آپ کیا کر سکتی ہیں؟ معلوم کریں, ہمیں بتایا جا رہا ہے اس کا نام چاند ہے, لیکن اس کی سیفٹی, یہ بیچاری پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں. دیکھیں وہ میں نے کہا نا کہ اب یہ تمام چیزیں جو آپ صرف کہہ رہی ہیں تو دے آر پری میچور. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک واقعی کی بات ہے آئی کنڈیم اٹ, لیکن اب جہاں پر ہماری پالیسی کی بات ہے سوات میں تو آپ کو اس کو ایک دوسرے رخ سے دیکھنا ہے. اب سر دست آپ نظام عدل کو اگر اس طریقے سے کنڈیم کر دیتی ہیں تو میرے خیال میں ایک واقعے کی بنیاد پر آپ تمام نظام عدل کو کنڈیم نہیں کر سکتے. میرے خیال سے میں کوشش کر رہی ہوں پرویز صاحب کہ میں ایک کھلا ذہن رکھوں اس پہ, لیکن آئی تھنک ہمارے ایموشنز سب کے اس میں بہت انوالوڈ ہے. میں ویلکم کرنا چاہتی ہوں فرزانہ باری صاحبہ, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے, بہت شارٹ نوٹس پہ ہمارے پاس آئی ہیں. فرزانہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سینیٹر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے یہ امیجز ابھی جو دیکھے ہیں, آپ کی پہلی ریاکشن کیا ہے؟ گیو می یور ریاکشن, اس لیے کہ آپ سفر کرے تھے تو آج دفتر میں آپ نے پہلی دفعہ ہمارے یہاں ابھی دیکھا ہے. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. میں سمجھتا ہوں جی کہ نہ ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے. ہمارا مذہب تو رسپیکٹ اور جو خواتین کی جو رسپیکٹ ہے ان کے لیے جو ہمارے مذہب میں جو معاملات ہیں وہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ تو میری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے کہ آخر کس طریقے کے ساتھ اس بچی کے ساتھ جو ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, مجھے نہیں معلوم, لیکن میں سمجھتا ہوں جو بھی واٹ ایور بیک گراؤنڈ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کے ساتھ یہ ہیومیلیشن کرنا یہ کوئی جی ہاں یہ کوئی اجازت نہیں دیتا. جی ہاں, اور ہمارے مذہب میں تو ماں ہے, بہن ہے, بیوی ہے, بیٹی ہے, اور جو رسپیکٹ ہے اور جو ان کے لیے ہمارے لیے احکامات ہیں ہمارے مذہب کے اندر, وہ تو بہت بڑا معیار ہے. مجھے ایک چیز بتائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا یہ کوئی جی ہاں یہ کوئی اجازت نہیں دیتا. جی ہاں, اور ہمارے مذہب میں تو ماں ہے, بہن ہے, بیوی ہے, بیٹی ہے, اور جو رسپیکٹ ہے اور جو ان کے لیے ہمارے لیے احکامات ہیں ہمارے مذہب کے اندر, وہ تو بہت بڑا معیار ہے. مجھے ایک چیز بتائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نامحرم کے ساتھ حضرت عائشہ کا ایک جو ہمیں بتایا جاتا ہے اس کی آپ ذرا روشنی ڈالیں گے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں اس میں کہا گیا, کوئی سزا نہیں, کوئی بات کچھ نہیں. اسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رہ گئی تھیں کعبے میں اور وہ پھر واپس آئی مشکل سے. صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ وہ تو بہت بڑے جو ان کے واقعات ہیں, ان واقعات کو اگر ہم سیکھ لیں اور ان واقعات پہ عمل کریں, یا جو زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری یا جس کے لیے ہدایات دی, تو پھر تو ہمارے زندگی ہی ہمارے لیے کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہمیں فالو وہی کرنا چاہیے. فرزانہ صاحبہ, آج جو ہم نے واقعہ دیکھا ہے, میں یہاں پہ بتاتے چلوں کہ جس سے بھی آج میری بات ہوئی ہے, ایک خاتون چیخیں مار مار کے فون میں رو رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے.